فیہ ثلاثۃ خصال، کہ جب تک اس میں 3 خصلتیں نہ آ جائیں۔ کون سی خصلتیں؟ کیونکہ ائمہ کا کلام بہت وسیع ہوتا ہے، یاد رکھیے، ہم اسے فوراً اپنی ڈبی میں بند کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں ان کو اوپن رکھنا ہے تھوڑا، جو ہمارے مقدر، جیسے ہم کھانا پڑا ہوتا ہے بڑے باؤل میں، بڑے ڈش میں، تو ہم اپنی ضرورت کے مطابق لے لیتے ہیں جتنا ہم ہضم کر سکتے ہیں، باقی وہاں رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ائمہ کا کلام بہت وسیع ہوتا ہے، اس کو نہ یہ کہ میں جو سمجھا ہوں اس سے ہٹ کے اور کوئی بات نہ سمجھنا، یہ ہمیں عادت ہوگی، میں نے تو نہیں پڑھا، مثلا مجھے آپ نے فون کیا جی آغا صاحب یہ روایت ٹھیک ہے، تو مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں میں نے نہیں پڑھی یہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں، مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میری نظر سے نہیں گزری، ہو سکتا ہے کسی کی طرح۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا فوراً نہیں میں نے تو کہیں نہیں پڑھی ہے، کیا میں علم کل ہوں؟ کیا میں نے ہر حدیث پڑھی ہے؟ کیا ہر تفسیر میں نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہے، مجھے میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ میں کہوں میں نے نہیں پڑھی تو لہٰذا نہیں۔ ہاں اہل بیت جب کہے نا کہ انی لا اعلم، کہ میں نہیں جانتا، جیسے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انی لا اعلم صحابیا، کہ میں نہیں جانتا کسی صحابی کو جو میرے صحابی سے افضل ہے نا جملہ، جب معصوم فرمائے نا انی لا اعلم، میں نہیں جانتا، مراد ہے ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں، آیت اللہ مثلا وحید خراسانی اور آیت اللہ بہجت، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انی لا اعلم یعنی موجود ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں ہے، یعنی ہمارا علم ہر ذرے ذرے کے مطابق ہے، جب ہم کہیں گے انی لا اعلم یعنی موجود ہی نہیں ہے، تو ہم اگر کہیں تو پھر مسئلہ ہے، موجود ہے ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں 3 صفت ہے، سنت من اللہ، کہ سب سے پہلے اللہ کی ایک سنت ہونی چاہیے اس میں، مومن نہیں بنتا جب تک کہ اس میں 3 چیزیں نہ ہوں۔ نمبر 1 اللہ کی ایک سنت، وہ سنت النبی، اور دوسری کیا ہے؟ رسول کی سنت، اور تیسرا سنت الولی اور ائمہ کی سنت، یعنی تینوں یہاں بھی ائمہ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی دوسرے لفظوں میں کیا فرمایا؟ وَأَمَّا سُنَّةٌ، ہاں جی، فَأَمَّا سُنَّةٌ رَبِّ، اللہ کی کون سی سنت ہونی چاہیے، کون سا طریقہ؟ یہ اہم ہے، بہت اہم ہے۔ فَكِتْمَانُ سِرِّ، لوگوں کے رازوں کو چھپانا، لوگوں کے، اور ہمیں راز پتہ چل جائے، وہ کہے بھی یار بتانا نہ کسی کو، خدا کا نام ہے، وہ بار بار فون جیب میں سے نکالتا ہے، واٹس ایپ پہ کروں میسج یا ایس ایم ایس کروں یا ویسے بتاؤں یا فون کروں یا صبح اٹھ کے ملوں گا پہلے کسی کو تو بتاؤں گا فلاں کا یہ۔ حضرت کیا فرمانے ہیں؟ مومن نہیں بن سکتا، یہ لفظ ہے، لا یکون مؤمنا حتی کہ اس میں یہ 3 چیزیں ہوں۔ نمبر 1 لوگوں کے راز کو چھپانا، راز ہونا، کسی کی غربت ہے، کسی کی بیٹی کا مسئلہ ہے، کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، کسی کا پیسے نہیں ہے، کسی سے گناہ ہو گیا ہے، کسی سے اشتباہ ہو گیا ہے، ہم تو اشتہار لگاتے ہیں، انہوں نے سے ویکھیا ہوگی کرتا سی پہ اتنے، سمجھ آئی ہے؟ امام فرماتے ہیں تم مومن ہیں، یہ خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں، اسی لیے ہمارا معاشرہ خراب ہے، اسی لیے ہمارے لڑائیاں جھگڑے مسائل۔ آپ ماشاءاللہ جو قوم ہے آپ کی، میں خوش ہوتا ہوں دیکھ کے، شیخ قوم میں بہترین اتفاق ہے، ہوگا کچھ نہ کچھ لیکن بہترین چل رہے ہیں، پنجابیوں سے بہتر دوسروں سے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، ہم سے بہتر ہے، ادارے بھی اچھے بنے ہیں، سسٹمیٹک بھی ہے، شکوے گلے ہوتے رہتے ہیں لیکن مجموعی طور پر بہترین ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ نہیں کہ میں منہ پہ تعریف کر رہا ہوں، ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری فرماتے ہیں کہ سنت النبی، اما سنت النبی ہی فمدارت الناس، دوسری بات کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ رسول اللہ کو علم تھا کہ یہ کیا کریں گے، میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں تھے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ سورہ تحریم میں کس کے بارے میں پڑھا؟ انہوں نے ترجمہ کیا سغت قلوبکما، کیا رسول کی بیویاں تمہارے
دل کیا ہو گئے ہیں؟ ٹیڑھے ہو گئے. اے رسول اگر ان کو طلاق دے دو، قرآن کی آیتیں ہیں یہ کوئی تاریخ نہیں ہے کہ اے رسول اگر ان کو طلاق دے دو تو میں تمہیں بہتر دوں گا. لیکن رسول اللہ نے طلاق نہیں، یعنی اللہ کی ریکمنڈیشن تھی یہ، درست ہے یا نہیں؟ لیکن رسول اللہ نے طلاق. ہم بھی بعض وقت حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو پتہ بھی تھا، علم بھی تھا، رشتے کیوں کیے، ایسا کیوں کیا، ان کو ساتھ کیوں رکھا. تو یہاں امام اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی عظمت کی نشانی ہے، رسول اللہ کی الفت اور محبت اور امت کے ساتھ بے انتہا رحمت سے پیش آنا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا مثال. یہ دو باتیں. اور تیسری بات مولا فرماتے ہیں اما سنت من ولیہ فاصبر. آئمہ نے صبر کیا، یعنی مولا علی سے صبر شروع ہوا ہے. فاصبر فی البأساء والضراء، یہ قرآن کی آیت بھی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں. فاصبر، صبر کرو، کس میں؟ مشکلوں میں اور آسانی میں. یعنی تین باتوں کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا. مولا کیا ہے؟ ایک اللہ کی سنت، لوگوں کے راز کو چھپاؤ، ستار بن جاؤ، ساتر بن جاؤ. اور دوسرا کیا ہے کہ مدارا کرو، رحمت سے پیش آؤ، الفت سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ، جتنا ہو سکے بہترین پیش آؤ جیسے رسول اللہ کی سنت. اور تیسرا ہر مشکل اور آسانی میں صبر کرو. آپ کو مشکل میں تو صبر ہوتا ہے، آسانی میں کیا صبر ہوتا ہے؟ آسانی میں یہ صبر ہوتا ہے جیب بھری ہو، گاڑی اچھی ہو، سارا پیسہ سب کچھ ہو تو غریب کو حقارت سے نہ پیچھے ہکارو بلکہ بہترین طریقے سے. نہیں، وہاں زیادہ صبر مشکل ہے. مشکل میں تو چارہ ہی نہیں ہے. گرمی ہو گئی، لائٹ چلی گئی، آپ کو پتا 15-20 سال زرداری صاحب کے زمانے میں 15-15 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے؟ بھائی کیا کرو؟ صبر کرو. وہاں تو مشکل صبر کرتا ہی ہے انسان. ہاں سب کچھ ہو تو گناہوں سے قدم رک جائے تو یہ صبر آتا ہے. یہ مولا فرما رہے ہیں کہ مشکل میں بھی اور آسانیوں میں بھی صبر کرو. بس آپ کی زحمت تمام، اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ایک جملہ جو ہمیں امام نے ارشاد فرمایا، امام نے سفر کیا مدینہ سے، اور مدینہ سے مختلف مقامات پہ رکتے کیونکہ مقصد تھا. اس پہ میں جاؤں گا نہیں، آپ نقشے ڈھونڈے اس سے نیٹ سے اور اپنے گھر میں لگائیں. مثلا رسول اللہ نے ہجرت کی تو کون سا راستہ اختیار کیا؟ اس میں راز ہے. رسول جغرافیائی اپنے بچوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تعلیم ان کو بتائیں گے، کل آج یاد رہے گا، کل نام نہیں یاد رہے گا. آپ گھر میں جیسے یہ خطے لگے ہوئے ہیں، اسی طرح ایک ہفتہ 2 ہفتے کربلا کا نقشہ لگا نیٹ پہ موجود ہے. اہل بیت رحمہ السلام نے جو اسیری کی حالت میں سفر کیا شام تک، اس کا نقشہ لگا. سید الشہداء کا 28 رجب سے مدینے سے چلنے سے لے کر کربلا پہنچنے تک کا نقشہ لگا. کئی دن لگا رہے. آپ کے گھر والے دیکھیں گے، آنے والے مہمان دیکھیں گے، سب دیکھیں گے، ان کو یاد ہو جائے کہ کون کون سی منزل پہ. اسی طرح امام رضا علیہ السلام نے بھی باقاعدہ سفر جو کیا. اللہم صلی اللہ رحمت تمام ہے. دوبارہ نیا موضوع نہیں شروع کرا گھبرائیے گا. مولا نے جو سفر کیا ہر جگہ پڑاؤ ڈالا ہے. اور یہ بہت اہم بات تھی، اس لیے کر رہا ہوں میں چھوڑ دیتا. ایک جگہ مولا پہنچے ہیں نشا پور کے قریب، جہاں آپ زیارت کے لیے بھی گئے ہیں. مولا کی قدم گاہ بھی ہے وہاں پہ، جو ہے وہ چشمہ بھی ہے. اس سے پیچھے ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں مقام مرو، میم رے واو، مرو لفظ. وہاں مولا رکے ہیں شہر اپنا. وہاں رکنے کے بعد مسجد جامع یعنی کہ جہاں جمعہ ہوتا ہے، مولا اندر تشریف فرما تھے. اور مسجد کے باہر جو ہے وہ تقریباً بہت سارے افراد آئے ہوئے تھے، جو کچھ شیعہ بھی تھے، اہل سنت بھی تھے، مکس مجمع تھا وہ تھے. اور راوی جو ہے اس کا نام ہے عبدالعزیز. یہ مولا کے ساتھ ہے. عبدالعزیز کبھی اندر آتا ہے، کبھی مسجد کے باہر جاتا ہے. یہ روایت رسول کافی میں بھی موجود ہے.
اس لیے سند دے رہا ہوں آپ کو، اور بھی بہت ساری کتابوں میں 4 صفحے کی حدیث ہے مولا کی. کتنے صفحے کی؟ آپ چپ کر گیا، میں نہیں پڑھنے لگا میں نہیں پڑھنے لگا، بس آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں کہ کتنی پر ارزش ہے. باکمانا کبھی موقع ملا پھر آؤں گا، پھر یہ پڑھوں گا ایک ایک لفظ جس کا. مولا فرماتے ہیں کہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ مولا مسجد میں تھے، میں کبھی باہر کبھی اندر. باہر لوگ بحث کر رہے تھے امام کون ہوتا ہے، امام کیسا ہونا چاہیے، امام کیا ہوتا ہے، امام کی اتھارٹیز کیا ہے، امام کی صفتیں کیا ہیں، امام کے مثلا کمالات کیا ہیں، یہ ہیں نہیں ہے، امام کون بناتا ہے، کس کو بنانے کی اتھارٹی ہے. یعنی مختلف یہ شیبے گوئیاں ہو رہی تھیں امام کے بارے میں، امامت کے بارے میں. بس ایک جملہ بس لے لیجیے گا، بس ختم ہو رہا ہے. جب عبدالعزیز اندر آیا، آ کے خبر دی مولا کو، کہا مولا باہر امامت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ امام کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے. تو آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو مولا نے پہلا جملہ جو اس روایت کا فرمایا، یہ عبدالعزیز راوی ہے، اور مولا نے وہیں بیٹھ کے 4 صفحے میں جو حدیث رقم ہوئی وہ فرمائی. اس کا پہلا جملہ اور زحمت تمام ہے. مولا فرماتے ہیں جاہل القوم، یہ قوم کیا ہے؟ جاہل ہے. مولا کیوں جاہل ہے؟ اتنی سخت سٹیٹمنٹ شروع میں فرمایا اس لیے جاہل ہے کہ ان کا امام ان کے درمیان موجود ہے یا اپنی چین کو یہ کر رہا ہے. ان کا امام اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی مار رہے ہیں. پنجابی میں ان کے امام ان کے درمیان موجود ہے، یہ اپنی مار رہے ہیں. بس جملہ لے لیں، آج امام موجود ہے، ہم اپنی آنا مارے. کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی منقبت میں کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی شعروں میں، کوئی مجلس میں، کوئی امام موجود ہے، جو امام فرما رہے وہ پڑھو. اپنی جو اپنی مارے گا امام فرماتے ہیں جاہل القوم، یہ قوم کیا ہے؟ جاہل ہے. یعنی حجت موجود ہو، حجت کی عنایت ہو، اور بندہ اپنی مارے، وہ درست نہیں ہے. حجت نے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا میں، تو یاد رکھنا میرے کچھ اوصاف رکھنے والے، میرا علم رکھنے والے مراجع موجود ہیں، ادھر چلے جاؤ. بس آپ کی زحمت تمام ہے. آج عظیم شخصیت کی وفات کا دن تھا، 4 جون تھی. کس کی وفات کا خمینی رضوان اللہ تعالیٰ. سمجھ لیں اس شخصیت کو پاکستان میں جان بوجھ کے کم رنگ کیا گیا. اپنوں نے بھی ظلم کیا اور غیروں نے بھی. غیروں کو یہ تھا کہ کہیں یہاں انقلاب کی سوچ نہ بن جائے. دیکھا کیا ہوا؟ جس کے ذہن میں انقلاب کا لفظ تھا، سوچ شاید ہو یا نہ ہو، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ کے ہمسائے میں سوچ تھی یا نہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم بالکل 100% جانتے نہیں ہیں. اگر ہو سکتا ہے ہو یا نہ ہو، کچھ کی چیزوں میں ہو، لیکن لفظ بولا تو اس کو یہ سزا ملا. تو لہٰذا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں یقین اور تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہ میں نے وہاں سے کوئی مال کھا لیا ہے. وہ لوگ اکثر یار مولویوں کو ادھر خیریہ ملتا ہے. اللہ کا شکر ہے میں شروع سے ہی بزنس مین بھی ہوں، تو زندگی میں بڑی دنیا میں نے دیکھی ہے، بڑا کچھ دیکھا ہے. تو اس لیے مجھے وہاں سے شہریہ دینے کی توفیق ہوئی ہے، لینے کی نہیں ہوئی. اب 20 سال میں قوم میں رہا ہوں تو شکر ہے اللہ کا. اب وہ الگ جگہ پہ ہے. ایک لائن میں اس کو بیان کر دوں گا. تو لہٰذا حضرت امام خمینی کی عظمت کے بارے میں اتنا بتاتا ہوں کہ جس شخص نے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنوں سے سمجھ نہ آئے کہ اپنا کیسا ہے تو دشمن سے پوچھو تمہارا کیسا ہے. جب تمہیں سمجھ نہ آئے پتہ نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، پتہ نہیں چل رہا، تو دشمن سے پوچھنا کیسا ہے. دشمن سے پوچھیں جس کی نیندیں حرام تھیں. اور آپ کو پتہ ہے امام خمینی کشمیر کے تھے.
وہ ایرانی نہیں تھے. لوگ کہتے ہیں ایرانیوں نے انقلاب نہیں, کشمیر سے ان کے آباء و اجداد تھے, 100 سال پہلے وہاں سے ہجرت کر کے گئے ہیں ایران. اللہ موقع نہیں دیکھتا. ویسے بھی سید جو ہوتے ہیں وہ پٹھان نہیں ہوتے, پنجابی نہیں ہوتے, سندھی نہیں ہوتے, وہ سید ہوتے ہیں. سمجھ گئے یا نہیں؟ وہ پٹھان نہیں ہوتے. پٹھان پشتون ایک قوم ہے, سید ایک الگ قوم ہے. آپ رجسٹری پہ دیکھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے شیخ فیملی, فلاں شیخ فیملی مثلا, میرا راجپوت لکھا ہوتا ہے, صحیح ہے, لیکن وہاں کیا لکھا؟ قوم سید. سمجھ گئے نا؟ تو لہٰذا یہ کشمیر کے تھے, وہاں جا کے انقلاب لایا. اور یاد رکھیں کہ ائمہ کی احادیث میں امام رضا علیہ السلام کی طرف سے بھی یہ جو خمینی کبیر کا ایران میں آنا ہے نا, یہ امام رضا علیہ السلام نے اس کا بیج بویا. بس اتنا ہی بتاؤں گا. یہ عظیم شخصیت ہے جس کی وجہ سے آپ آج تشیع اقوام متحدہ کی پارلیمنٹ میں اللہم قل لولیک القرآن. آج جہاں بھی اذان ہوتی ہے, کسی چینل کو لگا لیں ایران کے, وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے ٹینک کا نام ذوالفقار ہے, جہاں پہ ہر غدیر مظاہر کا نام ہے. سمجھ گئے یا نہیں؟ آپ ان چیزوں کو معمولی نہیں سمجھیں. یہ ہم ٹھیک ہے, ہم پاکستانی ہیں, مطلب ایرانی نہیں بننا, نہ بن سکتے ہیں, نہ ہو سکتے, اللہ کی تقسیم ہے. لیکن یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جہاں بھی حسن نظر آئے وہ اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوا صلوات و سلام ہے. بس ایک جملے میں بزرگوں کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ, یہ اصل حدیث قدسی, یعنی حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کلام اللہ کا ہو لیکن قرآن نہ ہو رسول اللہ کی زبان سے. قرآن یہ ہے کہ کلام بھی اللہ کا ہے, الفاظ بھی اللہ کے ہیں, الفاظ رسول اللہ کے نہیں ہے. حدیث قدسی یہ ہوتا ہے کلام اللہ کا ہے, الفاظ رسول اللہ کے. یہ فرق ہے. توجہ رکھیے گا. فرمایا اللہ فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. میرا کیا ہے؟ جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ امان پا جائے گا. کیا پا جائے گا؟ امان پا جائے گا. اسے آشتی, دوستی, محبت, امان مل جائے گا. اس کے فوراً بعد فرماتے ہیں, توجہ رکھیے گا میری طرف, یہ مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. تو کیا امان پا جائے گا؟ یہ امان میں ضائع نہیں ہوگا, امان پا جائے گا. فوراً بعد فرماتے ہیں بشرطھا وشروط, کہ اس امان پانے کی اور اس قلعے کے اندر داخل ہونے کی اور لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کی شرط یہ ہے کہ ہم آل محمد کی ولایت ہونے چاہیے. بے شک. اگر ولایت نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ شیطان نے بھی بڑا پڑھا تھا. شیطان سے بڑا کوئی نہیں پڑھ سکتا. اس نے نہیں پڑھا تھا اللہ نہیں ہے, اس نے پڑھا تھا اللہ ہے. شیطان نے کہا ربی, تو رب ہے, تو مالک ہے, تو خالق ہے, تو ہی سب کچھ ہے. اس نے کہا تھا دو خدا ہے. اس نے کہا تو خدا نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں کہا. پھر بھی اللہ کہتا ہے کانا من الکافرین. توحید ذات کا قائل تھا, توحید صفات کا قائل تھا, توحید افعال کا قائل تھا, عبادت اس نے سب سے زیادہ کی تھی. تو پھر کیوں اللہ کافر کہہ رہا ہے؟ یہی امام رضا فرما رہے ہیں آیت کو تفسیر کرتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے جہاں ایمان مل جاتا ہے, لیکن وہ امان ہم اہل بیت اس کی شرط ہے, اس کے بغیر نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں امان اہل بیت نصیب فرمائے. کبھی بھی ہمیں محمد و آل محمد کی محبت و مودت و ولایت اور اطاعت سے باہر نہ نکالے. ہمیشہ اہل بیت کے دروازے کا ہمیں غلام بنا اور حجت کے صدقے میں, حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. حضرت حجت کے پاکیزہ چہرے کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفا عنایت, بے روزگاروں کو رزق حلال و بابرکت و فراوان نصیب فرمائے. جن کے کاروبار میں برکت نہیں ہے یا رزق حلال نہیں ہے, حجت کے پاکیزہ چہرے کے صدقے میں انہیں یہ رزق حلال بہترین عنایت